الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ اسی لیے مبارک ہے کہ اس میں قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ ھدی للناس، قرآن کریم ہدایت ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، یہ رہنما ہے، رہنمائی کرتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ ہر انسان کے لیے قرآن کریم ہدایت نامہ ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نامہ اور مارگ درشک جسے بولتے ہیں بنا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ چونکہ روزانہ سوا پارہ پڑھنے کی ترتیب اکثر مسجدوں میں ہوتی ہیں اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے بہت سارے احباب گھروں پر ہی تراویح پڑھ رہے ہیں، تو روزانہ سوا پارے کا خلاصہ ہمارے سامنے چند آیتوں کا ہے۔ دیکھیے، سب میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ چاہو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ملعون اور مردود شیطان سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں قرآن کریم امن قائم کرنے کے لیے اور دنیا میں جو ہے سکون پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن کریم کے احکام پر عمل کریں گے تو آدمی کی زندگی میں بھی سکون رہے گا اور معاشرے میں بھی سکون رہے گا، اسے یہاں بھی امن ملے گا اور آخرت میں بھی امن ملے گا۔ اسی لیے ایمان امن سے بنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب امن اور پیس، چاہے وہ پیس آف مائنڈ ہو، پیس آف ہارٹ ہو یا پیس ان دا سوسائٹی ہے، یہ سب کے لیے قرآن ہے۔ اور یہ سب کو ڈسٹرب کرنے والا مین ذریعہ جو ہوتا ہے، مین وجہ جو ہوتی ہے وہ شیطان کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے شیطان سے پناہ منگوائی کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے، اس لیے کہ شیطان ہی ہے جو آدمی کے ذہنی پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، اس کے مائنڈ کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس کو آگے کی جو ہے نا ڈر بتاتا ہے، اسے فقر دکھاتا ہے، اسے غربت دکھاتا ہے اور اس کو جو ہے جھگڑوں پہ آمادہ کرتا ہے، اسے حرص میں مبتلا کرتا ہے جو تمام بد امنیوں کا سبب بنتا ہے۔ تو قرآن کریم آیا ہے امن پیدا کرنے کے لیے اور ہر چیز میں امن۔ تو اسی لیے شروع میں ہی شیطان کی پناہ منگوائی گئی کہ ہم شیطان کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے معنی ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور بڑا رحیم ہے۔ مہربان ہے، رحمان اور رحیم دو لفظ استعمال کیے گئے۔ رحمان جس کی رحمت اور جس کے انعامات سب کے لیے ہیں، ماننے والوں کے لیے بھی ہے اور نہیں ماننے والوں کے لیے بھی ہے۔ تو بڑے پیمانے پہ اس کے اندر یہ ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔
جب وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بندوں کو جو ہے ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. وہ رحیم ہے، شفقت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. تو اس اللہ کی طرف یعنی سب کو اس کی طرف متوجہ کیا گیا. پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے. یہ اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. سورہ فاتحہ مطلب اوپننگ سورہ، یعنی اس سے کھولا گیا ہے قرآن کو. سورہ فاتحہ یہ بار بار پڑھی جانے والی صورت ہے. سورہ فاتحہ میں پورا پیغام ہے. اسی لیے بعض مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی خلاصہ جو ہے شروع کی با میں ہے. با آتا ہے ملانے کے لیے، تو بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے قرآن آیا ہے. سمجھ رہے؟ تو بندہ اللہ سے ملے، اس کی رحم کی طرف متوجہ. میرا اللہ رحمان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. یہ شروعات ہے، مطلب قرآن کو شروع کیا گیا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرا کر. اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے گھبرانا نہیں ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ رحمت والا ہے. رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب کا ترجمہ، رب کے معنی آتے ہیں کسی کو لگنے والی چیزیں دے کر پروان چڑھانا. جیسے آدمی کو ماں کے پیٹ میں تھا، اسے نطفے کی شکل سے ڈیولپ کیا اور ناف کے ذریعے سے اسے غذا دیا ماں کے پیٹ میں. جب وہ پیدا ہوا تو دایا نے وہ ایک جو راستہ تھا اسے کاٹ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے کو اس کی غذا سے بھر دیا، 2 راستے کھول دیے. 2 سال کے بعد ماں نے بھی بند کر دیا تو اللہ نے چاروں طرف سے اس کے لیے غذا کے راستے کھولے. تو اس کو ڈیولپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی لگنے والی ضروریات کو اللہ پیدا کرتے ہیں. ہر چیز کو اللہ نے پانی کا نظام بنایا، اناج کا نظام بنایا. ہر سال زمین اناج اگا رہی ہے. کہاں سے آتا ہے یہ؟ کون خزانے لا رہا ہے یہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں. کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کس نے لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جب؟ آپ بھٹے کو دیکھو، بھٹے کو کس نے بھر دیا پورا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم؟ کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئے انقلاب؟ ابھی سردی ہے، ابھی گرمی، یہ بارش، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس نے سکھلائی؟ خاک یہ کس کی ہے؟ کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، یہ تو اللہ کی زمین ہے. تو رب العالمین، رب کے معنی اس کی تشریح اگر کی جائے، رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، سنبھالنے والا، چھوٹے سے بڑا کرنے والا، حفاظت کرنے والا. تو اللہ ہمارے پیدا کرنے والے بھی ہیں، پالنے والے بھی ہیں، سنبھالنے والے بھی ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے بھی ہیں، ہمارے محافظ بھی ہیں. سب کچھ اس کی طرف سے ہے. وہ ہمارا ہی نہیں، پورے جہانوں کا ہے. وہ پورے جہانوں کو پالتا ہے. تو اس کی طرف آدمی متوجہ ہو، اللہ کی طرف آئے. ادھر ادھر کہاں بھٹک رہے ہیں تم؟ ادھر آؤ. اللہ اپنی طرف بندوں کو بلا رہے ہیں اور رحمت بتا کے بلا رہے ہیں کہ میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں انعام کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں پالنے والا ہوں. میں تمہارا تعریف تو میرے ہی لیے ہے. الرحمن الرحیم، اس کو اور ریپیٹ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم پڑھ کے جائے تھے نا رحمان الرحیم. پھر کہا کہ یہ جو پالنا ہے اس کی ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے کہ اسے کچھ ضرورت ہو بندوں سے. اس کی شان تو وراء الورا ہے. یہ اس لیے ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، وہ
جزا کے دن کا مالک ہے۔ جزا کے دن کا مالک ہے مطلب یہ جو نظام اس کا ہے، اگر یہ رحمت کی طرف تم متوجہ ہوں گے اور تم اپنے آپ کو ہدایت پہ لگائیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ وہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا، اس کے یہاں انصاف ہے۔ اور یہاں رک کر یہ بات بھی ہم کو سمجھنا ہے کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، دنیا امتحان ہال ہے، یہ رزلٹ کی جگہ نہیں ہے، رزلٹ کا دن دوسرا ہے۔ اب امتحان ہال میں کسی کو غمگین دیکھ کر آپ اس کا رزلٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اور کسی کو ہنستا ہوا دیکھ کر یہ نہیں بول سکتے کہ انہیں کامیاب ہوا، سمجھ رہے؟ وہ تو جب کھلے گا، جب کیا ہوگا، رزلٹ آئے گا سامنے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو یہاں پر یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ بھئی ہم اتنا نیکی کرتے، سمجھ رہے، پھر بھی ہم پریشان کیوں ہیں؟ تو اس کا مطلب وہ نیکی کا بدلہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہیں چاہ رہے نا، اسی لیے تو ان کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ میں نیکی یہاں کر رہا ہوں تو مجھے فٹافٹ یہیں ملنا چاہیے۔ یا کوئی آدمی کو اگر بہت کچھ دنیا ملی ہوئی ہے تو وہ یہ بھرم میں نہ رہے کہ مجھ سے اللہ خوش ہیں شاید اس لیے مجھے اتنی دنیا دی ہے۔ تو یہ تو امتحان کی جگہ ہے، اللہ کسی کو دے کے آزماتے ہیں، کسی کو نہیں دے کے آزمائیں گے۔ لیکن جسے نہیں دے کے آزمائے ہیں اس کی بھی آزمائش ہے، اس کا بھی ٹیسٹ ہے، اور دے کر آزمائے تو وہ بھی ہاں، اور نہیں دے کے آزمائے تو یہ ٹیسٹ ہلکا ہے، اس میں زیادہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور دے کے آزمائے تو یہ ٹیسٹ بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے جزا کا دن، بدلے کا دن وہ آخرت ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انصاف قائم کریں گے اور انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ اب بندہ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور حق بھی یہ ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہو، جب وہ اکیلا پالنے والا، سنبھالنے والا، سب کچھ دینے والا، پیدا کر کے لے کے آخری لمحے تک وہ سنبھالنے والا ہے، اسی کا سب کچھ ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اور مدد بھی اس کے سوا آپ کر کون سکتا ہے؟ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ بتا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں جن پہ تو ناراض ہوا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کے پیرائے میں سکھایا کہ اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگو، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا، جو نوازے گئے۔ اب انعام کن پر کیا اللہ نے؟ نبیوں پہ کیا، صدیقین پہ کیا، شہداء پہ کیا، صالحین نیک لوگوں پہ کیا۔ تو ہمیں اہدنا الصراط، سیدھا راستہ قرآن کی شکل میں، لیکن کتاب کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی گائیڈ چاہیے، سمجھ رہے، استاذ چاہیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اس میں کتاب اللہ مانگی گئی، سمجھ رہے، اللہ کی کتاب مانگی گئی۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رجال اللہ کا ہے، یعنی کتاب بھی چاہیے اور ساتھ میں رول ماڈل کے لیے انسان بھی چاہیے۔ تو ویسے لوگ ہوں ہمارے سامنے جو نیک ہوں، جن پر انعام ہوا ہو۔ جس پر آپ غصہ ہوئے یا جو راستے سے ہٹ گئے، ویسوں کے راستے پہ ہمیں مت چلا۔ ویسے لوگ کون تھے؟ یہود اور نصارہ، کہ یہودی ایسے لوگ تھے جن پر اللہ کا غصہ ہوا، کیونکہ ان کو علم تھا لیکن اپنے نبی کی بات سنتے نہیں تھے۔ نبی کی بات، یا پھر نبی کی بات میں جو ہے نا، یعنی سمجھے کہ اس میں حجت بازی کرتے تھے، اطاعت کا جذبہ نہیں تھا۔ اور عیسائی تھے کہ ان میں اطاعت کا تو جذبہ تھا لیکن علم نہیں سیکھتے تھے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک ہے علم بھی چاہیے اور عشق بھی چاہیے۔ علم بھی چاہیے، ہاں، محبت بھی چاہیے۔ اللہ سے اللہ کا علم بھی حاصل کریں
دین کا علم بھی حاصل کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی ہو۔ اگر صرف علم ہو محبت نہ ہو تو بھی آدمی عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ کٹ حجتی کرنے لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور اگر علم نہیں ہے لیکن محبت بہت ہے تو وہ محبت کے اندر علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ محبت میں غلو کرے گا اور نئی نئی چیزیں پیدا کرے گا، اور اس طرح سے گھومے۔ جیسے عیسائی لوگ، ان کو حضرت عیسیٰ سے بہت محبت تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ نہیں رہی، لیکن محبت بہت تھی تو علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی تعریف کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ یہ خدا کے درجے میں، اور 300 سال ہوتے ہوتے ان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ تو یہ محبت میں غلو ہے۔ بہرحال ہم کو ان دونوں کے بیچ میں، جیسے یہ دعا پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو نے ہدایت مانگا نا، لے یہ ہدایت، یہ کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے ایک نقطے میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جس طرح سے پہلے دن نازل ہوئی تھی آج بھی ہے، اور جس طرح سے پڑھا گیا تھا پہلے دن ویسے ہی آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں یہ ریسرچ نہیں ہوا کہ یہ حرف کون سے مخرج سے نکلتا ہے، تا کہاں سے نکلتا، دال کہاں سے نکلتا، یا کہاں سے نکلتی، لیکن عربی زبان میں انہوں نے پورا یہ بتایا کہ ضاد کیسا ادا کرنا ہے، دال کیسا ادا کرنا ہے، تاکہ وہ جس طرح سے قرآن اترا تھا اسی نہج پہ آج بھی کیا ہو، پڑھا جا سکے۔ تو قرآن کریم 14 صدیوں پہ دنیا میں آج تک کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس طرح سے محفوظ ہو جس طرح سے قرآن محفوظ ہے، اور اس کا اعتراف دنیا کے ہر آدمی کو کرنا ہے، دنیا کے ہر آدمی کو کرنا ہی ہے، لازمی طور پہ کرنا ہے۔ اس لیے کیا یہ مطلب میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو بھی یہ رہے کہ آپ کہیں ایسا نہیں ہونا شک میں کہیں ہو سکتا دوسرا سامنے والا کچھ پیش کرے، ایسا نہیں، آپ کہیں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں دنیا میں آپ یہ بات کہہ سکتے اور کوئی آپ کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ واقعی قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ محفوظ ہے، اور امت نے جتنا اس کی حفاظت کرنے کے لیے، آگے بات آئیں گی تو بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سینوں پہ محفوظ کیا ہے۔ اتنی موٹی کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے جو ہمارے جو ہے نا جس کے حافظ ہوں۔ آپ لائیے دوسری مذہبی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا حافظ لائیے، نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، تو کہا یہ کتاب لو، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ متقی لوگ اٹھائیں گے، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس پر ہم ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثلا اللہ کے رسول نے جنت دوزخ بتایا ہم کو، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم نے ان پر ایمان لایا، ٹھیک ہے؟ اور نماز قائم کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں غیب کی باتوں پر، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا نہیں، اپنا کیا ہے یہاں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو دیا ہے یعنی ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلے نبیوں پر بھی، اور جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لوگوں کا انعام اللہ نے بیان فرمایا کہ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 1.5 صفحے کا تذکرے میں جو ہے نا ان لوگوں کا بھی ہے جو دوغلے ہوتے ہیں، جن کو منافق کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 2 چہرے والے لوگ۔ مدینہ میں ایسے بھی بہت سارے لوگ تھے جو 2 چہرے والے تھے، منافق تھے، جو مومنین کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب دوسری پارٹی میں جاتے تھے مشرکین کے تو ادھر کیا کہتے تھے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود ہی بیوقوف بن رہے ہیں. سمجھ، خود ہی کیا ہیں؟ خود ہی بیوقوف ہیں. اس کے بعد آگے جو ہے اللہ